نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سب سے پہلے تو میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ اور اس پروگرام کے منتظمین نوجوانوں کو اس ماہانہ سلسلہ وار کے پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد اور دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ محنتیں قبول فرمائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، جو بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا تعلق علم سے، علمی مجالس سے ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ یہ تعلق قائم ہے۔ آپ کا ایسے پروگراموں میں شریک ہونا جہاں افادہ علم کے لیے ہو، وہاں مسجد انتظامیہ اور پروگرام کے منتظمین کی حوصلہ افزائی اور ان کی شاباشی کے لیے بھی ہو۔ ایسے پروگراموں کو کامیاب کرنا چاہیے تاکہ نشر علم کا، اصلاح کا، تعلیم و تعلم کا یہ مبارک سلسلہ قائم رہے۔ اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے پروگراموں کو کامیاب کریں جس میں علم کی سرپرستی ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کے اس پروگرام کی سرپرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تمہیدی باتیں آپ نے سن لی، علماء ربانیین کے متعلق باتیں ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں۔ علماء، جید علماء، علماء ربانیین، کبار علماء، اکابر علماء، یہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ عرف میں جسے عالم کہا جاتا ہے وہ کم سے کم کسی مستند ادارے کا فاضل ہو، فارغ التحصیل ہو۔ یہ ہمارے ہاں عرف میں کم سے کم ایک عالم کے لیے ضروری چیز ہے، وہ کسی مستند ادارے کا فاضل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کو پوری طرح ترجمے سے پڑھا ہے اور تفاسیر بھی پڑھی ہے اور ساری کتب احادیث بالخصوص صحاح ستہ پڑھی ہے اور عقائد
اصول کی کتابیں پڑھی ہیں اور علماء سے پڑھی ہیں، خود نہیں سمجھی، یہ کم سے کم ایک عالم کی تعریف ہے ہمارے عرف میں۔ لیکن یہ کسی عالم کی باقاعدہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ ایک عالم کی باقاعدہ تعریف اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ وسیع مطالعہ رکھتا ہو، اچھے اور مضبوط طریقے سے اس نے پڑھا ہو، علم سے جڑا ہوا ہو، تمام احکامات، مسائل، عقائد پر اس کی نظر ہو، حلال و حرام جانتا ہو، قرآن اور حدیث میں جو ناسخ منسوخ ہیں ان کو جانتا ہو، اسی طرح جو مجمل آیات ہیں انہیں جانتا ہو، ان کی تفسیر جانتا ہو، مطلق کو جانتا ہو، ان کے مقید کو جانتا ہو، ایک وسیع اور مضبوط علم ہو، یہ ہے صحیح معنوں میں عالم۔ محض کسی سند، مدرسے کا سند یافتہ ہونا بھی کافی نہیں۔ بہت سارے ایسے افراد مدارس سے سند لے لیتے ہیں، بلکہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان میں بہت کمی ہوتی ہے، وہ صحیح معنوں میں نہیں پڑھتے، غیر حاضریاں کرتے ہیں، بہت غیر حاضریاں ہوتی ہیں، وہ پاسنگ نمبر لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، سند یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو عالم نہیں کہہ سکتے، انہوں نے صحیح طرح پڑھا نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے مدارس کے سند یافتہ ہوتے ہیں جن کی فہم کمزور ہے، علم کمزور ہے، مطالعہ وسیع نہیں ہے، علم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کا علم بھی کمزور ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ کسی ادارے کا سند یافتہ ہو، یہ ہے عالم۔ نمبر 2، راسخین فی العلم، یہ اصطلاح قرآن میں موجود ہے، سورۃ آل عمران میں، هو الذی انزل الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ یہاں راسخین فی العلم کی اصطلاح بیان ہوئی ہے، کس پیرائے میں بیان ہوئی ہے؟ لفظی معنی ہے مضبوط علم والے، یہ عالم سے اونچا درجہ ہے، راسخ فی العلم، مضبوط اور پختہ علم والا، یہ عالم سے اونچا درجہ ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کے شروع میں آیت ہے۔ تو راسخ فی العلم کا معنی مضبوط علم والے، جن کا مطالعہ انتہائی وسیع ہو، جو بالخصوص پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہوں، جن کے پاس وسیع ذخیرہ کتب ہو، جو مضامین لکھتے ہوں، مختلف کتابیں لکھتے ہوں، مختلف مباحث میں حصہ لیتے ہوں، یہ راسخین فی العلم ہے، مضبوط علم والے۔ اور ایک مقام ہے علماء ربانیین کا، جو ہمارا موضوع بھی ہے۔ علماء کا معنی علماء علم والے، ربانیین، یہ یا نسبت کی ہے اللہ کی طرف، رب والے، اللہ والے، علماء بھی ہوں اور ساتھ میں رب والے ہوں۔ رب والے سے مراد
بہت زیادہ ان میں ورع ہو، تقوی ہو، خشیت الہی ہو، علم تو ہو ہی ہو، علم کے ساتھ ساتھ خوب تقوی اور پرہیزگاری کا وہ پیکر، بلکہ ساتھ میں امت کی خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو۔ اپنی زندگی انہوں نے خدمت دین میں وقف کر رکھی ہو۔ یہ ہیں رب والے، گناہوں سے دور، شہوات سے دور، دنیا پرستی سے دور، شرک اور بدعت کو رد کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، دین کا دفاع کرنے والے، یہ ہیں علماء ربانیین۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ تین اصطلاحیں ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہمارے ہاں کبار علماء کی بھی ہے، کبار علماء یعنی بڑے علماء، جو علماء میں سے بڑے ہیں، اکابر بھی کہتے ہیں، جو علماء میں سے بڑے ہیں، یہ چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ابھی گننا شروع کریں تو کسی حد تک ہم انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کتنے کبار علماء ہیں، جن کو عرف میں شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ باقاعدہ عرف میں جو مفتی کے منصب پر فائز ہو، جسے ہمارے ہاں عرف میں علماء کی اصطلاح میں شیخ القرآن والحدیث کہا جاتا ہے، یا پھر ایک بڑا عظیم لقب محدث کہا جاتا ہے۔ محدث العصر، یہ کبار علماء ہے۔ یہ ہر قسم کے علماء الحمدللہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی آتا اور اس کے جانے کے بعد اس کی جگہ دوسرا نبی آتا، اور یوں تسلسل قائم رہتا، امت کی اصلاح کا، لوگوں کی اصلاح کا ایک قائم رہتا۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب علماء ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ پہلے یہ اصلاح کا کام بنیادی طور پر انبیاء کرتے تھے، لیکن اس امت کا یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو کام علماء سے دیا، اللہ تعالیٰ اس امت میں بنی اسرائیل میں جو کام اللہ نے انبیاء سے لیا، اس امت میں اللہ تعالیٰ وہ کام علماء سے لے رہا ہے۔ یہ بہت بڑے شرف اور فضل کی جانے کے بعد۔ تو ایک تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، اس لیے ان اصطلاحات کو سامنے آپ رکھیں۔ جو بڑے اور بنیادی مسائل ہیں، بڑے اور بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں، وہ جو بڑے علماء ہوں، کبار علماء ہوں، اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں ان تک پہنچنا اور رسائی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ان سے رابطے میں رہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، جدید مسائل ہیں، کچھ پیچیدہ مسائل آتے ہیں، اس میں عام علماء کو بولنے کا حق بھی نہیں۔ عام جو علماء ہیں، مدارس کے فارغ التحصیل، مساجد کے ائمہ اور خطباء، وہ جو عام ضروری مسائل ہیں، جو معلوم ہیں، عام پبلک کو نہیں ہے، لیکن جو علم سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے، جو وہ پڑھ چکے ہیں، اساتذہ سے سن چکے ہیں، پوری بصیرت کے ساتھ جانتے ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، وہ وہی مسائل بیان کریں اور ان سے ایسے ہی مسائل پوچھے جائیں۔ لیکن جو پیچیدہ مسائل ہیں،
جدید مسائل ہیں، دور جدید کے فتنوں کے حوالے سے ہیں، اس کے لیے پھر جو کبار علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو شیوخ الحدیث ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، جن کو محدث کہا جاتا ہے، اس حوالے سے پھر ان کو اپنا رہنما، اپنا مرشد، اپنا مذہبی پیشوا سمجھیں اور ان سے رہنمائی لیں۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں جو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دی۔ ان علماء کا مقام مرتبہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یہ علماء، ان کا مقام اور مرتبہ، چنانچہ آئیے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ پوچھئے کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ منع نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ان کا مقام یہ ہے کہ جو معاشرے میں اہل علم ہیں ان کا مقام جو علم والے نہیں ہیں ان سے بڑھ کر، جب اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں برابر نہیں ہونے چاہیے، جبکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ علم والوں کی عزت، احترام، مقام، مرتبہ آہستہ آہستہ دلوں سے، معاشرے سے گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عزت، احترام، مقام اور مرتبے کی بنیاد مال، دولت اور عہدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والے اور وہ جو علم سے محروم ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آیت جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی آپ نے بھائی معاذ سے سنی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے اور علماء نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علماء کے ساتھ جوڑا اور علماء اور فرشتوں کو اپنے ساتھ جوڑا کہ جو گواہی اللہ نے دی ہے وہ گواہی انہوں نے دی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی صحیح معنوں میں گواہی، دلائل کے ساتھ گواہی، بھرپور انداز میں گواہی، یہ علماء نے یہ فریضہ ادا کی ہے۔ اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے وہ علماء ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس قدر بندے کو اللہ کی معرفت ہوگی اس کی اسماء و صفات کے ساتھ، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کا احترام ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کی محبت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ اللہ کہتا ہے علماء ہیں، اس کا یہ معنی ہوا جن کے دلوں میں ڈر ہے ان میں علم ہے، اور یہ معنی بھی ہوا جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر سمجھ لے اس کا علم صحیح نہیں، اس کا علم مضبوط نہیں ہے۔ علماء کو بالاولیٰ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ ڈرتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب سے زیادہ بدگمانی علماء کے بارے میں کرتے، ان میں اللہ کا ڈر نہیں، ان میں اللہ کا خوف نہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اپنے بارے میں یہ گمان کہ ہم وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، اور علماء کے بارے میں یہ بدگمانی کہ نعوذ باللہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں، انہیں آخرت کی فکر نہیں۔ آج سب سے زیادہ بدگمانی علماء کے بارے میں کی جاتی ہے، زبان درازی کی جاتی ہے، اور ان پر طرح طرح کے بہتانات لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو اس سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہ علماء ہیں۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ کچھ احادیث سنیے، ان میں پہلی حدیث
جس کا ہم نے اشارہ بھی کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو میت کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ وارث ہوتا ہے۔ جس کا قریبی رشتہ ہوتا ہے میت سے، قریبی تعلق ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، اس کا معنی امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا اور مضبوط اور قریبی تعلق وہ علماء کا ہے۔ یہ کوئی کم مقام ہے؟ اور وجہ بھی بتائی۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، انبیاء نے علم چھوڑا ہے اور علماء نے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس کے حصے میں علم آتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ اکرم بہم وارثاً وموروثا، کتنے عظیم وارث ہیں علماء جو ورثہ نبوت کے وارث ہیں، اور کتنا عظیم ورثہ ہے علم۔ سبحان اللہ، علم سب سے عظیم ورثہ، اور اس ورثہ کے مالک علماء ہیں۔ یہ بہت اونچا مقام ہے علماء کا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علوم نبوت سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو علماء سے جوڑو۔ علم نبوت علماء کے ذریعے آئے گا، دینی علم علماء کے ذریعے آئے گا، شریعت کا علم علماء کے ذریعے آئے گا۔ اور علماء کی تعریف ہم بتا چکے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب یہ وارث ہیں تو پھر علم نبوت سے تعلق رکھنا ہے تو پھر راسخین فی العلماء، پھر ربانیین علماء، جس کو ہمارے ہاں عرف میں محدث، شیخ القرآن والحدیث، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کہا جاتا ہے۔ یا اگر یہ اس لقب سے موصوف نہیں ہے، ہم یہ لقب نہیں جانتے، تو پھر یہ جانتے ہوں کہ یہ شخص کسی مستند ادارے کا فارغ التحصیل ہے، بڑے علماء کا شاگرد ہے، اور اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، تو پھر علم نبوت سے تعلق جوڑنا ہے تو وہ یہاں سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل للقمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ علماء کی عابد پر فضیلت، عالم کی عابد پر فضیلت اتنا ہے جتنا 14ویں کے چاند کی باقی ستاروں پر فضیلت۔ کتنی بڑی بات۔ تو علماء تو عوام الناس کے جھرمٹ میں ایک 14ویں کے چاند، عوام الناس نہیں، عابدوں زاہدوں کے جھرمٹ میں، شب بیداروں، روزے داروں، صدقہ کرنے والوں، تلاوتیں کرنے والوں، اذکار کرنے والوں، جن کو عرف میں ہم عابد و زاہد اور نیک اور صالح کہتے ہیں، ان میں ان کی شان یہ ہے جیسے تاروں کے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند جو ہے نا وہ نمودار ہو۔ اور اس حوالے سے بھی ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جس کے بارے میں سن لیں بڑا عابد و زاہد ہے، تہجد گزار ہے، بڑے وظائف کرتا ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، ہم اس کو علماء پر فضیلت دینے لگ جاتے ہیں، علماء پر فضیلت دینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نیک اور صالح ہماری نظروں میں قابل قدر ہونا چاہیے، قابل محبت ہونا چاہیے، لیکن جو مقام علم کا ہے اس کو مت گرانے کی کوشش کرو۔ ان کی فیلڈ اور ہے، ان کی فیلڈ اور ہے۔ یہ شخص جو عابد و زاہد ہے، یہ اپنی ذات کی اصلاح میں اور اپنی ذات کی ترقی میں مگن، جبکہ جو علماء ربانیین ہیں وہ اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ ہے کوئی انتظام یا بات جاری رکھوں؟ اچھا،
چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کی بڑی فضیلت ہے، عابدوں پر بھی ان کی فضیلت ہے، ان کا جو کام ہے وہ بہت عظیم ہے۔ آج یہ جو دین محفوظ ہے یہ علماء کی محنتوں کا رہین منت ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم کی عابد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم میں سے کسی ادنا سے ادنا آدمی پر فضیلت ہے۔ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں امت کا کوئی ادنا سے ادنا آدمی، کتنا فرق ہے۔ اس فرق کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے، اس فرق کی تہ تک نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی عابدوں زاہدوں پر اتنا فضیلت ہے اور اتنا فرق ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ امت کے بارے میں آگاہی دی ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، لہذا ان اصول اور ضوابط کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النمل فی جوہرہا و حتی السمک فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اللہ، اس کے فرشتے، تمام آسمان والے اور تمام زمین والے، حتیٰ کہ فرمایا بلو میں بسنے والی چمٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب کی سب معلم الناس جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور یہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ساری مخلوق گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں اللہ کے ہاں افضل ترین لوگ یہ علماء ہیں جو انبیاء کے جان نشین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ ہیں، مددگار ہیں اور اس دین کو ہر قسم کے بگاڑ سے محفوظ کر رہے ہیں۔ اور علماء کا یہ مقام ہے، یہ امت کے اس دین کے خیر خواہ ہیں، دین کے محافظ ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، شرک اور بدعت کے رد کرنے والے، توحید و سنت کو زندہ کرنے والے، امت کی اصلاح کرنے والے، دین کو بگاڑ سے بچانے والے، یہ علماء ہیں۔ تو لہذا ان علماء کا یہ مقام، یہ خدمات آپ سامنے رکھیں۔ ٹھیک ہے آپ لوگ ان کے دست و بازو ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، علماء کو موقع دیتے ہیں، دروس کا، خطبات کا، مواعظ کا، لیکن اصل اس دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف علماء نے کیا ہوا ہے۔ انتہائی محدود آمدنی پر، وسائل پر یا مشاہرہ جات پر وہ صبر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ علماء کا مقام ہے۔ اور پھر جب ان کا یہ مقام ہے اس پہلو سے، تو پھر ان کے حقوق بھی ہمیں سامنے رکھنے چاہیے، ان کے حقوق کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ ان سے محبت، ان کا ادب و احترام، محبت، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ والے علماء ربانیین ہیں، اللہ کے دین پہ چلنے والے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، انبیاء کے جانشین، تمہارے ہمدرد و خیر خواہ، تو یہ تو علماء ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت سب سے بڑھ کر محبت علماء سے ہونی چاہیے، اپنے دور کے علماء سے ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے علاقے کا ہو، ہمارے شہر کا ہو، ہمارے صوبے کا ہو، ہمارے ملک کا ہو،
یا پھر دنیا بھر کا، جس کے بارے میں ہمیں علم ہو، ان کا احترام اور محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، احترام اور محبت ہونی چاہیے۔ علماء کا احترام اور محبت یہ ان کے مقام کا تقاضا ہے، تقاضا ہے۔ وہ ہمارے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ دین محفوظ ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے۔ آپ کو دین سے محبت ہے، یہ دین کے محافظ ہیں۔ آپ کو توحید و سنت سے محبت ہے، یہ توحید و سنت کے پرچار کرنے والے ہیں۔ آپ شرک و بدعت سے بچے ہوئے ہیں، اس میں محنت آپ کے علماء کی ہے، جنہوں نے پڑھا، سمجھایا، زندگی وقف کی، مطالعہ کیا، علماء سے علم حاصل کیا اور پھر اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان سے اگر محبت نہیں ہے، ان سے اگر ادب نہیں ہے، ان کا اگر احترام نہیں ہے، تو پھر مجھے کون ہے جو محبت، ادب اور احترام کے لائق ہو؟ تو یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ، اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ان کے ادب کی۔ نمبر 2، ان کا حق، ایک تو ادب، احترام، محبت، اور دوسرا ان کی ضروریات کی تکمیل۔ اپنے اپنے طور پر جس طرح ممکن ہو سکے اپنے علماء، کم سے کم اپنے علاقے کے علماء جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کے پاس مسائل کی کمی ہے، ضروریات کی کمی ہے، یا ان کے پاس علمی خزانے کی کمی ہے اور ان کو علمی خزانے کی ضرورت ہے، تو پھر کم سے کم اپنے جان پہچان والے، اپنے علاقے اور محلے اور شہر کے علماء کی جس حد تک ہو سکے ان کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ان کا حق ہے، اور نمبر 2، تاکہ وہ اور احسن طریقے سے دین کی خدمت کر سکیں، بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکیں، یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں، تاکہ وہ جو ذخیرہ کتب اپنے پاس رکھنا چاہیں، جن کتب کی ان کو ضرورت ہو۔ آپ نہیں جانتے، یہ مختلف انجینئر، ڈاکٹر حضرات، شعبوں سے متعلقین، یہ آئے روز تحقیقی کام ہوتا رہتا ہے، یہ ان تحقیقی کام کو حاصل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے ہوتے ہیں، جس شعبے سے ہو وہاں کے ماہرین ان مقالوں کو حاصل کرتے ہیں، مختلف بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، تاکہ وہ اس فن میں، اس علم میں مہارت حاصل کریں۔ تو پھر علماء نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، جدید دور کے مسائل ہیں، فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے علماء کی تحقیقات ہیں، ان کے فتاوی ہیں، وہ تحقیقات ہر علاقے کے عالم کے پاس ہونی چاہیے، وہ علم ہر علاقے کے علماء کے پاس ہونا چاہیے، ہر مفتی کے پاس ہونا چاہیے، ہر خطیب کے پاس ہونا چاہیے، ہر امام کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اس نے توحید و سنت کا دفاع کرنا ہے، شرک اور بدعت کا خاتمہ کرنا ہے، شبہات، اشکالات کا رد کرنا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ کتابیں نہیں ہوں گی تو وہ کیسے رد کرے گا؟ تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، گھریلو ہوں، خاندانی ہوں یا علمی ضروریات ہوں، ان کو پورا کرنا امت کا کام ہے۔ اور بالخصوص ان کا حق ہے، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی غربت، ان کی تنگ دستی، ان کی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر، ان کی گمنامی کی بنیاد پر، یا بشری تقاضوں سے ہونے والی کمی اور کوتاہی کی بنیاد پر۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، بہتان نہ باندھو، اس کی تہمیں نہ لگے ہو۔ آپ سنتے رہتے ہیں مسائل حقوق العباد کے حوالے سے، یہ عام بندوں کے حقوق ہیں، عام بندوں کے حقوق، ان کے عیوب پہ پردہ ڈالو، یہ عام بندوں کے حقوق ہیں۔ تو علماء کا کوئی حق نہیں، علماء کا کوئی حق نہیں۔ اور علماء کی کمزوری سے، ان کی ہیبت کے ختم سے
اصلاح کا کام متاثر ہوگا، دین کا کام متاثر ہوگا، اپنے علماء کو مقام اور مرتبہ دو۔ اس حوالے سے میں شکایت کے طور پر یہ بات کروں گا کہ ہم اہل الحدیث میں اپنے علماء کے ادب، احترام، عزت، تکریم میں بہت کمی۔ دوسرے مکاتب فکر میں معاملہ تھوڑا غلو تک پہنچ جاتا ہے، غلو تک نہ پہنچے، لیکن ادب، احترام، اعتماد تو ختم ہو کے رہ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سب سے زیادہ ناقابل اعتماد ہے، تبھی ہمارے ہاں دین کا کام اس تیزی سے نہیں چلتا جو دیگر مکاتب فکر کے ہاں چلتا ہے۔ وہاں اور ایک تصور ہے پیری مریدی کا، مرشد صاحب ہیں، بیعت یافتہ ہیں، وابستہ ہیں، اور وہاں پھر اعتماد چلتا ہے، اندھا اعتماد۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، تبھی دین کا کام صحیح معنوں میں نہیں ہوتا، متاثر ہوتا ہے، کمزور پڑتا رہتا ہے۔ تو لہذا اس پہلو سے آپ غور کریں۔ سبحان اللہ، میں ادب کے کچھ واقعات بتاتا ہوں، علماء کا ادب اور احترام، اس کے کچھ واقعات بتاتا ہوں، ذرا سنیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، خود بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ یہ دیگر صحابہ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے، صغار صحابہ سے بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آئے، جو غالباً انصاری صحابی تھے، یہ ہاشمی تھے اور رسول اللہ کے چچے کے بیٹے تھے، ان کا یہ الگ سے ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ تو صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی، خدمت کی، ان کی جہاں لے جانا تھا لے گئے، ان کی گھوڑی، ان کی سواری، جو اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا، اس کو پکڑے رکھا، باندھا، پھر اس کو کھول کے لے آئے، جب جانے لگے ان کو بٹھایا، یہ ساری خدمت کی۔ کسی نے ان سے کہا، عبداللہ کہاں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور کہاں ابی ایک عام انصاری صحابی، اور آپ ان کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ ينبغي للحبر ان يعظم ويشرف، کہا کیوں نہ کروں، ایک عالم دین کا حق ہے اس کی عزت کی جائے اور اس کی تکریم کرے، حتیٰ کہ دوسرے عالم پر بھی، دوسرے عالم کا ادب، احترام، عزت اور تکریم ضروری ہے۔ یا ابن عباس جو اتنا بڑے خاندانی طور پر شرف کے حامل تھے، ایک صحابی کا ادب و احترام کر رہے۔ کسی صحابی کا پتہ چلتا ہے ان کو کہ کسی علاقے میں کوئی صحابی آیا ہوا ہے تو خود چل کے جاتے اور جا کر علم حاصل کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا دور چل کے جاتے اس کے علاقے میں جہاں وہ آیا ہوا ہوتا، اور وہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے، تو یہ دوپہر میں گھنٹوں ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے۔ جب وہ نماز کے لیے یا دیگر ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے، یہ تب ان سے وہ علم لیتے، حدیث لیتے جو ان کے پاس ہوتی، یہ احترام کرتے تھے۔ ایک اور موقع پہ جب کسی نے یہی بات کہی کہ آپ اتنا بڑے خاندانی مقام اور مرتبے میں کے حامل ہو کر صحابہ یا دیگر علماء کا یہ ادب کرتے ہیں، تو جواب میں سبحان اللہ کیا کہا؟ ہاکذا نصنع بالعلماء، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم اپنے علماء کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، یہی رویہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق عالمنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے بڑے کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے علماء کے حق کو نہیں پہچانتا، وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اپنے علماء کے حقوق کو پہچانو اور جانو۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، یحییٰ بن سعید
بڑے محدث ہیں، ان کے ادب کا معاملہ بتاتا ہوں۔ ایک محدث اور عالم کے ساتھ جن کا نام تھا ربیعہ، جن کا نام تھا ربیعہ، سبحان اللہ، یہ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ بھی عالم تھے وہ بھی عالم، تقریباً ہم پلت۔ جب کبھی ربیعہ محدث کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے جاتے، کچھ دنوں کے لیے کہیں چلے جاتے، تب اسی مجلس میں یہ یحییٰ بن سعید حدیثیں بیان کر، بڑا علم تھا ان کے پاس، بہت علم تھا، حدیثیں بیان کرتے آنے والے شاگردوں کو، لیکن جیسے ہی ربیعہ آتے بس یہ پھر حدیث بیان کرنا بند کر دیتے۔ ربیعہ کہتے، لوگ کہتے آپ حدیثیں بیان کریں، تو کہتے ہیں نہیں، ربیعہ کی موجودگی میں حدیث بیان نہیں کرتا، بس یہ آ گیا ہے، بس اب میں حدیث بیان نہیں کرتا۔ یہ احترام علماء کا، علماء کا احترام کریں، بالخصوص عام علماء، وہ کبار علماء کا، بڑے علماء کا، راسخین فی العلم علماء کا، شیوخ الحدیث کا، محدثین کا، مفتی حضرات کا احترام کریں۔ تو پھر آپ کیوں نہ کریں؟ آپ کیوں نہ احترام کریں؟ یہ تو علماء پر، بڑے علماء کا احترام واجب ہے، تو عام لوگوں پر تو بالاولیٰ واجب ہے۔ اسی طرح ایک محدث ہیں ابو وائل، ان سے پوچھا گیا آپ بڑے ہیں یا محدث ربیع بڑا ہے، کون بڑا ہے؟ تو کیا بہترین جواب دیا، جواب دیا کہ ان اکبر منہ سنن، عمر کے اعتبار سے تو میں ربیع محدث سے بڑا ہوں، عمر کے اعتبار سے، لیکن ہوا اکبر منی عقلا، علم، حکمت اور عقل کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے، یعنی عمر کے اعتبار سے یہ بڑے تھے تو کہہ دیتے میں ان سے بڑا ہوں، کہہ دیتے، لیکن کیا کہا؟ کہا کہ عمر کے اعتبار سے تو میں بڑا ہوں، لیکن علم اور عقل اور فہم اور فراست کے اعتبار سے وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ اور یہاں ہم لا علم ہو کے، بے علم ہو کے بھی اپنے آپ کو علماء کے مقابلے میں عقل کل سمجھتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں بلا وجہ، بلا دلیل، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ یہ ادب نہیں ہے، علم والے کو اس کا مقام اور مرتبہ دو۔ امام مسلم، صحیح مسلم والے، سبحان اللہ، امام بخاری کے پاس گئے، جب امام بخاری کے پاس پہنچے تو کیا کہا؟ کہا دعنی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، استاذ الاستاذین ویا سید المحدثین، سبحان اللہ، ویا طبیب الحدیث فی عللہ۔ امام مسلم امام بخاری کو کہہ رہے، جب ان سے ملنے گئے، کہا امام صاحب، بلکہ کیا کہا؟ کیا لفظ کہے؟ اے استاذ الاساتذہ، اے محدثین کے سردار، اے حدیث کی بیماریوں اور خرابیوں کے ماہر، مجھے اجازت دیں میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں، یعنی دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں کا بوسہ لوں، میں آپ کے قدموں کا بوسہ لوں، مجھے اجازت دیں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ اس قدر احترام تھا دلوں میں۔ کہاں امام مسلم اپنے وقت کے چوٹی کے امام تھے، ان کی صحیح مسلم، صحیح بخاری کے بعد سیرت میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، بہت بڑے امام تھے، اپنے سے بڑے امام کو کن القاب سے پکارا، اور کیا کہا، کس قدر دل میں ادب و احترام تھا، سبحان اللہ۔ امام عز الدین بن عبد السلام مصر میں آئے، مصر کے عالم تھے شیخ ذکی الدین۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب عز الدین بن عبد السلام مصر میں آئے، شیخ ذکی الدین نے ان کا انتہائی درجے کا ادب کیا، انتہائی درجے کا احترام اور تعظیم کا معاملہ کیا، اور پھر جتنا عرصہ امام عز الدین بن عبد السلام مصر میں رہے، اتنے عرصے تک انہوں نے فتویٰ دینے سے رک گئے کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں۔ لوگ ان سے فتویٰ، کیونکہ مفتی تھے مصر کے، فتویٰ لینے آتے ان کے پاس، وہ کہتے کہ بھائی
پہلے امام عز الدین بن عبدالسلام یہاں نہیں تھے، ہم فتویٰ دے دیتے تھے، اب وہ آ گئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم فتویٰ نہیں دیں گے، حالانکہ وہ خود مفتی ہیں، مصر کے محدث ہیں، مصر کے مفتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ امام عز الدین بن عبدالسلام مجھ سے بڑے عالم ہیں، وہ مصر آئے ہوئے ہیں، ادب اور احترام کیا اور ان کی موجودگی میں کوئی فتویٰ نہیں دی۔ یہ ادب ہے، یہ بھی احترام ہے، یہ تکریم ہے۔ اس ادب اور احترام کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک تابعی طاؤس کا ایک قول ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں من السنت ان یوقر العالم، دین میں سے یہ بات ہے، ایک تابعی طاؤس کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں دین میں سے، شریعت میں سے یہ بات ہے کہ عالم وقت کی توقیر کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ وجہ وہی ہے، وہ دین کے عالم ہیں، دین کے خادم ہیں، ہمارے عقیدوں، ہماری دینداری کے محافظ ہیں، چوکیدار ہیں، یہ علم کے چوکیدار ہیں، یہ شریعت کے چوکیدار ہیں، اس لیے ان کا یہ مقام اور ان کا یہ مرتبہ ہے۔ اب ضمناً سن لیں کہ کچھ علماء سوء ہیں۔ علماء سوء کا لفظی معنی ہے برے علماء، علماء بن کے برے ہیں، یا وہ علماء ہے نہیں، لوگ ان کو علماء کہتے ہیں۔ کچھ عالم فاضل ہو کے برے بن جاتے ہیں، اور کچھ عالم فاضل ہیں ہی نہیں، لوگوں نے ان کو عالم بنا دیے، انہیں علماء سوء۔ اب علماء سوء کون ہے؟ جو ہم نے پیچھے علماء کی تعریف بتائی تھی، ان کے اوصاف بتائے تھے، اس کے برعکس جو ہے وہ علماء سوء ہے۔ مثلا دعات ضلالت، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ سب سے بڑے علماء سوء ہیں، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، خود شرک و بدعت میں پڑے ہوئے ہیں اور شرک و بدعت کی ترویج کر رہے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے دلائل کو توڑ موڑ کر اپنے شرک اور بدعت کا اثبات کر رہے ہیں، یہ علماء سوء ہے۔ علماء سوء کون ہیں؟ جو دین چھپاتے ہیں، دین بیان نہیں کرتے، لوگوں سے ڈر کر اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے، یا لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، ہاں یہ بھی گنجائش ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب علماء سوء ہیں، جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ اور اسی طرح علماء سوء وہ بھی ہیں جو انتہائی بد عمل ہیں، انتہائی بد کردار ہیں، دنیا پرست ہیں، شہوات پرست ہیں، ان کی وجہ سے دیگر علماء بدنام ہو رہے ہیں، علماء پہ حرف آ رہا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ علماء سوء ہیں، ہاں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ شیطان ان پر غالب ہے، یا تو وہ گمراہ ہیں، اور گمراہی پھیلا رہے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء جو کتاب و سنت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مختلف سلسلوں سے، بندھنوں سے جڑے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا پھر وہ جو ساری شرکیات اور کفریات سے تو بچے ہوئے ہیں، لیکن شیطان نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، شہوت پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، بلکہ دنیاوی فائدے کی خاطر علم چھپاتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں۔ یہ سب علماء سوء ہیں، حق علماء سوء۔ تو پھر ان کا بائیکاٹ اور ان سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جو علماء ربانیین ہیں ان کو ان کا مقام دو، جو علماء سوء ہیں ان سے دوری اختیار کرو ہر اعتبار سے، خاص طور پر ان کی قربت سے تمہارے ایمان کو خطرہ ہے کہ یہ تمہیں خام خواہ چھوٹ دیں گے، نرمی کریں گے، تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق ہو سکتا ہے فتویٰ دے کے تمہیں دین پر مستقیم نہ رہنے دیں اور تمہاری دین پر کمزوری کا باعث بن جائیں۔ اب آخر میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات وہ علم اور عمل سے وابستگی، یہ ہماری ضرورت ہے، علم و عمل سے
علم سے، علماء سے، عمل سے وابستگی ہماری ضرورت ہے، خاص طور پر علماء سے وابستگی۔ یہ بھی یاد رکھو، علم سے وابستگی کی صورت علماء ربانیین سے وابستگی ہے۔ جو مضبوط علم والے ہیں، جو نیک اور صالح علماء ہیں، ان سے وابستگی یہ علم سے وابستگی ہے۔ ان سے وابستگی کے بغیر، ان سے استفادے کے بغیر، ان سے رہنمائی لیے بغیر علم سے وابستگی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے گمراہی کا بھی اور فتنوں کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنی ہدایت کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت چاہتے ہیں، سنت کی معرفت چاہتے ہیں، تو پھر علماء ربانیین سے وابستگی اختیار کریں۔ وابستگی اس معنی میں کہ ان سے علمی رہنمائی لیں، ان سے استفادہ کریں، ان کے خطبات سنیں، ان کے دروس سنیں۔ جہاں کہیں کوئی بڑا عالم آیا ہو، کم سے کم وہاں ضرور پہنچے۔ میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی مسجد یا قرب و جوار کی مسجد میں جو درس ہو، اپنی مسجد میں خاص طور پر اس میں ضرور شریک، بالخصوص اس قسم کے جو ماہانہ دروس ہوتے ہیں، جو علمی دروس ہوتے ہیں، منہجی ہوتے ہیں، اس میں ضرور شریک ہوں، ضرور شریک ہوں۔ اور میں یہ بھی نصیحت کروں گا، مجھ تو طالب علم کو انہوں نے یہاں بٹھا دیا، لیکن انتظامیہ اور منتظمین کی کوشش کریں جو علماء ربانیین ہیں، کبار علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، مفتی حضرات ہیں، یا کم سے کم درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ان کو بلائیں تاکہ ٹھوس علم پہنچے، ٹھوس علم۔ یہ بھی نصیحت کروں گا۔ اور ایسے جب علماء کو بلایا جائے تو پھر آپ ضرور شریک ہوں کہ یہاں سے ہمیں علم ملے گا، مضبوط علم ملے گا، ٹھوس علم ملے گا، پکی بات ملے گی، مستند بات ملے گی۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ آج اس حوالے سے بھی ہمارا ذوق ختم ہو کے رہ گیا، ذوق ختم ہو کے رہ گیا۔ آج پتہ نہیں اتنا افراد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ ہم فقیروں کی ان سادہ باتیں، نہ کوئی لچھے دار باتیں، نہ کوئی خطیبانہ انداز، نہ کوئی شعر و شاعری، نہ کوئی ترنم، اور نہ کوئی ماڑ دھاڑ، کچھ بھی نہیں، پھر بھی سننے آئے ہوئے۔ یہ ذوق شوق پیدا کریں۔ الحمدللہ خاص طور پر کراچی اور سندھ کی سطح پر شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے بعد ان کے جان نشین شاگرد رشید علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے بڑی محنت سے یہ ماحول قائم کیا، یہ ذوق پیدا کیا، علمی ذوق، علم سننے کا ذوق، ٹھوس علم سننے کا ذوق۔ تو پھر اپنے علاقے کی مسجد کے پروگراموں میں ضرور شریک ہوں، بچوں کے ساتھ شریک ہوں، فیملیز کا انتظام ہو تو ان کے ساتھ شریک ہوں، وابستہ رہیں ان مدارس سے، مراکز سے، ان علماء سے۔ اور اگر شہر میں کہیں کسی بڑے عالم کا درس، شیخ الحدیث، مفتی، محدث، راسخ فی العلم، جید عالم جو معروف ہیں الحمدللہ، تو پھر ضرور وہاں پہنچیں، ساری مصروفیات ترک کر کے پہنچیں۔ اور آج کے دور میں تو اور بھی ذرائع ہیں ان علماء کے سے مستفید ہونے کے، تو پھر یہ علماء ربانیین سے آپ بھرپور انداز میں مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اور اب آخر میں سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات اس کو بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حصول علم، فہم دین، پیش آمدہ مسائل، جدید مسائل، عقائد و احکام میں راسخین فی العلم مضبوط علماء کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عام علماء کی طرف ان امور میں جو پیچیدہ ہیں، جو مشکل ہیں، جو جدید مسائل ہیں، ان میں راسخین فی العلم سے رجوع کریں۔ اور اگر میں یہ بات نہ کہوں تو شاید نا انصافی ہوگی کہ آپ خوش نصیب ہیں، یہ پورا علاقہ
کہ یہاں پر ماشاءاللہ ہماری جماعت کے شیخ الحدیث اور مفتی حافظ محمد سلیم صاحب خطیب، ایک طویل عرصہ انہوں نے آپ میں گزارا اور آج بھی وہ یہاں کے خطیب ہیں جو بیک وقت مفتی جماعت ہیں۔ یہ مفتی جماعت ہونا، پوری سندھ کی سطح تک وہ جماعت کے مفتی ہیں۔ اور پھر المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ جو کہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا مرکزی ادارہ ہے، بلکہ میں کہوں علمی اور منہجی اعتبار سے پورے سندھ کا مرکزی ادارہ ہے، اور پاکستان کے اہم ترین مدارس میں وہ اس کے شیخ الحدیث ہیں، بخاری پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے خطیب ہیں۔ آپ میں سے تو کسی کو، اس علاقے والوں کو خطبہ جمعہ یہاں کا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اور جو مسائل ہوں وہ ان سے ڈسکس کریں۔ آپ کا تو ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو ان مسائل میں، جدید مسائل، پیچیدہ مسائل، مشکل مسائل، ان میں بالخصوص مختلف فی مسائل، بالخصوص ان میں جو علماء راسخین ہیں، مضبوط علم والے ہیں، جیسے مفتی، شیخ الحدیث، مضبوط علم والے، ان کی طرف رجوع کیا کریں، عام علماء کی طرف نہیں، عام علماء کی طرف نہیں۔ تو وہ جو عالمی نہیں ہے، کسی ادارے کا، مستند ادارے کا فارغ التحصیل نہیں ہے، علماء سے پڑھا ہوا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کا مبلغ علم ہے، تو ان سے رہنمائی لینا، ان کو اپنا مرشد، رہنما سمجھنا، ان سے وابستہ ہونا، ان کے دروس سننا، ان سے مسائل پوچھنا، ان کی گائیڈ لائن کو قبول کرنا، یہ بڑی زیادتی، ناانصافی ہے، دین کے ساتھ بھی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی۔ تو اس باطل روش سے بچیں۔ وقت مختصر ہے، میں چند اقوال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو وہی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے علم نبوت لینا ہے، دین لینا ہے، شریعت لینی ہے یا کچھ اور لینا ہے؟ اگر دین اور شریعت لینی ہے تو وہ تو علماء کے پاس ملے گا، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو عالم ہے اس سے علم لیں، جو عالم نہیں ہے، فصیح، بلیغ، خطیب، قوت بیان، فر انگریزی بولتا ہے، آپ سمجھیں کہ بس میں لچھے دار باتیں کرتا ہے، بڑی دنیاوی معلومات ہیں، عالمی سطح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ کوئی بات نہیں۔ آپ نے دین سیکھنا ہے تو دین سیکھیں اہل علم سے، علماء سے۔ آپ کچھ اقوال سنیں۔ ایک قول ہے اس پورے نکتے کے لیے عظیم ترین قول ہے، اور وہ ہے، ایک تو امام محمد بن سیرین تابعی ہیں، امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ان دو کا یہ قول ہے، کچھ دیگر علماء کا بھی ہے، بڑا عظیم قول ہے، ایک ایک حرف قیمتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، یہ علم بھی دین ہے، لہذا دیکھو، غور کرو تم یہ علم کہاں سے لے رہے ہو، یہ علم دین ہے۔ علم حاصل کرنا، کسی سے پوچھنا، کسی سے علم حاصل کرنا، دین لینا ہے، تو ذرا دیکھو تم دین لے کن سے رہے ہو۔ دین علماء سے لیا جاتا ہے، دین خالی انجینئروں سے، انجینئر حضرات سے، خالی ڈاکٹر حضرات سے، خالی اپنے ذاتی مطالعے کے پڑھے ہوئے ان سے، جن کا نہ علماء سے تعلق، نہ دینی مدارس سے تعلق ہے، ان سے نہیں لیا جاتا۔ عجیب بات ہے، یہ مشہور قول نہیں سنا، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہاں، نیم حکیم خطرہ جان سمجھتے ہیں، لیکن نیم ملا کو کوئی خطرہ ایمان نہیں سمجھتا۔ بس اس کی دکان دیکھ لیں گے، عالی شان دکانیں، فصیح اور بلیغ ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، باقی وہ بیچ کیا رہا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ بڑا عظیم قول ہے۔ امام بربہاری فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو، وہ کہتے ہیں، لوگوں ڈر جاؤ، پھر ڈر جاؤ اپنے زمانے کے لوگوں سے، ڈر جاؤ۔ کیا مطلب ڈر جاؤ؟ کہ غور کرو، دیکھو کہ تم کن کی مجلس میں بیٹھتے ہو، غور کرو اور دیکھو کن سے تم علم سنتے ہو، غور کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِي رِدَّةٍ إِلَّا مَنْ أَصَمَهُ اللَّهُ۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی گمراہی کا شکار ہے، الحاد کا شکار ہے، انحراف کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ بھٹکا ہوا ہے، پھرا ہوا ہے، سرکا ہوا ہے، الا من عصمہ اللہ، مگر وہ جسے اللہ بچا لے۔ اس لیے جب یہ معاملہ ہے تو پھر غور کرو، دیکھو کس کی مجلس میں بیٹھتے ہو، غور کرو اور دیکھو کس سے علم سنتے ہو۔ ڈر جاؤ، لوگوں کی اکثریت وہ اس طرح انحراف کا شکار ہے، اور تم بغیر سوچے سمجھے کسی کی ظاہری حیت کو، ظاہری جبہ اور دستار کو، ظاہری کلام کو، ظاہری اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھو اور علم کو نہ دیکھو، اس کے اصل کو نہ دیکھو، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ امام ابن سیرین جن کا بھی ذکر ہوا، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، جب روافض کا دورہ ہوا، خوارج کا دورہ ہوا، اور الحاد اور زندیقیت کی ہوائیں چلنے لگیں، اہل بدعت آ گئے، تو اب اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو اس کو کہتے سند بیان کرو، تم کون ہو اپنا تعارف کراؤ، تم نے حدیث کس سے سنی ہے، وہ کون ہے اس کا تعارف کراؤ، سند بیان کرو، نام بتاؤ، ایسے نہ کہہ دو قال رسول اللہ، ایسے مت کہو، اپنا تعارف کراؤ، سند کا تعارف کراؤ، یہ کہتے، اور پھر کہتے فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَيُرَدُّ حَدِيثُهُمْ۔ اگر اس بندے کا تعلق سنت سے ہے، حدیث سے ہے، شریعت سے ہے، علم سے ہے، تو اس کی حدیث لی جاتی، اور اگر اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، اہل علم سے نہیں ہے، کسی بدعی ٹولے اور گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی گمراہی کا شکار ہے، تو اس کی حدیث بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ جاؤ ہم تو اس سے حدیث ہی نہیں لیتے، معلوم نہیں تو حدیث کے اندر کوئی اپنی طرف سے بگاڑ پیدا کر رہا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد محمد بن مطرف کی طرف لکھا انی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ اگلی بات سنیں، خذوا العلم من اہلہ الذین ورثوا ممن کان قبلکم یقینا بذالک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں علم لینا اہل العلم سے، علم لینا علم والوں سے، وہ جنہوں نے علم اپنے سے پہلے علماء سے لیا ہو، اور یہ بالکل بالجزم اور بالیقین ہو، ان سے علم لینا، جو علم والے ہوں، اپنے سے پہلے علماء سے علم لیا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ علم والا ہے اور اپنی مرضی کا سمجھا ہوا ہے، مرضی کا پڑھا ہوا ہے، کوئی استاد نہیں، کوئی شیخ نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ امام مالک اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں علم کس سے لو، رہنمائی کس سے لو، من اشتہرت عدالتہ بین اہل العلم وشاع ثناء علیہم، جس کی عدالت علماء کے اندر مشہور ہو کہ یہ عادل شخص ہے، سچا شخص ہے، حق پر شخص ہے، علماء اس کے بارے میں گواہی دیں اور اس کی تعریف علماء کریں، فرمایا اس سے علم لو، ہر کسی سے علم نہ لو۔ خاص طور پر یہ عقائد کا علم، جدید دور کے مسائل کا علم، مشکل اور متشابہات کا علم، یہ ہر کسی سے نہیں لینا۔ کچھ باتیں عمومی ہوتی ہیں، وہ تو جو میں نے عرض کر چکا، عام مدارس کے فاضلین بھی ان موٹی موٹی باتوں کو جانتے ہیں، لیکن باقاعدہ رہنما، اپنا مرشد، اپنا مذہبی پیشوا کس کو بنانا ہے، وہ ان کو بنانا ہے۔ بس ایک دو قول باقی ہیں۔ امام ابن تیمیہ جو اہل سنت کے، اہل الحدیث کے ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم کس سے لینا ہے، من لہو فی الامت لسان صدق، اس سے کہ علاقے میں، امت میں جس کی اچھی شہرت ہو، کہ علم والا ہے، سنت سے تعلق رکھتا ہے، قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتا ہے، شرک اور بدعت سے بچا ہوا ہے، انحراف سے بچا ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ اچھی شہرت ہو، اس طرح کہ یثنى علیہ ویحمد فی جماہر الناس، عام لوگ اس کے علم کی تعریف کرتے ہوں، اس کے علم کا چرچا ہو، یہ صاحب علم ہے، ان سے لو، ہر کسی سے جو علم کا دعویٰ کر لے اور پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، اس سے علم نہ لو۔ اور اس حوالے سے امام شاطبی کا جو قول ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں اذا لم یشهد، بڑا عظیم قول ہے، العالم اذا لم یشهد له العلماء فهو باق على عدم العلم، اگر کسی
نام نہاد عالم کے علم کی گواہی علماء نہ دیں، کسی نام نہاد عالم کی، مدعی علم کی گواہی، عالم ہونے کی گواہی علماء نہ دیں تو اس کو جاہل سمجھو، اس کو جاہل سمجھو۔ یہ اہم ترین بات امام شاطبی کی کہ علماء گواہی دیں کہ یہ عالم ہے، پھر اس کو عالم سمجھو۔ اگر کوئی مدعی علم ہے، عام لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، بڑا عالم ہے، بڑا علم ہے، بڑا وسیع علم ہے، یہ کوئی گواہی نہیں، علماء اس کے بارے میں گواہی دیں۔ اور سب سے عظیم قول ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس دور کے بہت بڑے محدث، اس دور کے محدث سعودی عرب کے کبار علماء میں سے شیخ فوزان حافظہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجب ان ينظر فیہم این درسوا وَأَيْنَ أَخَذُوا الْعِلْمَ وَأَيْنَ نَشَأُوا وَمَا عَقِيدَتُهُمْ وَمَا أَعْمَالُهُمْ وَمَا آثَارُهُمْ فِي النَّاسِ۔ توجہ سے اس آخری بات کو سن لیں، اس وقت کے دنیا بھر کے سب سے بڑے علماء میں سے چند علماء میں سے ایک نام ہے، وہ کہتے ہیں واجب ہے کہ دیکھا جائے، جو لوگ علم کا دعویٰ کریں، مذہبی پیشوا ہونے کا دعویٰ کریں، واجب ہے کہ ان کے بارے میں دیکھو این درسوا، اس نے علم کہاں سے پڑھا ہے، وَإِنَ أَخَذُوا الْعِلْمَ، کن علماء سے علم لیا ہے، وَإِنَ نَشَأُوا، ان کی یہ پروان کہاں سے چڑھے ہیں، پرورش کہاں سے پائی ہے، اس علمی مقام تک کیسے پہنچے ہیں، یہ غور کرو، یہ واجب ہے تم پر۔ اگر اپنی عافیت چاہتے ہو، عقیدے اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ہدایت پر جمع رہنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، دور جدید کے فتنوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، تو پھر یہ دیکھو یہ پڑھا کہاں سے ہے، اس کے استاد کون ہیں، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی ہے، اور بلکہ یہ بھی ہے اس کا اپنا منہج اور عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اور لوگوں میں اس کے آثار کیا ہیں۔ لوگ اس کی وجہ سے ہدایت کے قریب آ رہے ہیں، علم کے قریب آ رہے ہیں، سنت کے قریب آ رہے ہیں، ہدایت کے قریب آ رہے ہیں، یا گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں، علماء سے متنفر ہو رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو دیکھیں۔ کچھ اور آخر میں باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا، یہ چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، بہرحال الگ سے کچھ ان باتوں کو سامنے رکھ کے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا تو ٹائم اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو قائم رکھے، آپ ساتھیوں کی آمد اور منتظمین اور مسجد انتظامیہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔